السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، فرقہ واریت سے پاک اسلامی معلومات کے لیے ہمارا چینل اسلام ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ رؤوف بالعباد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ جل جلالہ کا ارشاد مقدس ہے واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ لطف و کرم فرمانے والا ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر البتہ مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ فرماتا ہے الرحمن الرحیم، سب سے بڑا مہربان اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا، یعنی وہ رحمان الدنیا و رحیم الآخر، دنیا میں اس کی مہربانی سب کے لیے ہے اور آخرت میں اس کی رحمت مومنوں کے لیے ہوگی۔ قیامت کے دن مومنین کے ساتھ اس کی رحمت جو ہے اس کو خاص کر دیا جائے گا، اور اس کا غضب، اس کا قہر اور اس کی پکڑ جو ہے وہ کافروں، مشرکوں اور ظالموں کے لیے ہوگی۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو قیامت کی ہولناکیاں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بھی ان کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم کی رحمت اور اس کی مہربانی کا جو وہاں پہ منظر ہوگا حشر میں، وہ بھی دیکھنے والا ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا تو ایک نیکی کم پڑ جائے گی، حکم ہوگا کہ جاؤ کسی سے ایک نیکی مانگ کے لاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ ایک نیکی ملتی ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور ایک نیکی کے نہ ملنے پر وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ اب وہ شخص اپنے عزیز و اقارب کے پاس، والدین کے پاس، اولاد کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، سب کے پاس جائے گا، مجھے ایک نیکی دے دو، ایک نیکی کی وجہ سے میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ تو سب جواب دے دیں گے کہ آج ہمیں خود نیکیوں کی ضرورت ہے، ہم تمہیں کیسے نیکی دے سکتے ہیں؟ تو مایوس اس عالم محشر میں پھر رہا ہوگا کہ اچانک ایک شخص سے ملاقات ہوگی، وہ شخص اس سے پوچھے گا کہ بتا تو پریشان کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہے گا میرے پاس ایک نیکی کم ہے، اگر مجھے ایک نیکی مل جائے تو میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ وہ شخص کہے گا کہ میرے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی نیکی ہے، میں نے تو زندگی بھر کوئی نیکی کی نہیں، بس ایک نیکی، پتہ نہیں کیسے وہ میرے نامہ اعمال میں آ گئی، ایک ہی نیکی ہے۔ چل ایسا کر، ایک نیکی تو لے جا، میں ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں تو نہیں جا سکتا، لیکن تو جنت میں ایک نیکی کی وجہ سے چلا جائے گا، چل ایسا کر یہ میری نیکی لے جا۔ وہ خوشی خوشی نیکی لے کر بارگاہ الہی میں پہنچے گا اور کہے گا پروردگار میں نیکی لے آیا ہوں۔ تو اللہ پوچھے گا اس سے کہ بتا تجھے یہ نیکی کس نے دی؟ تو وہ پورا قصہ بیان کرے گا، ماں باپ کے پاس گیا، بیٹوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس، دوستوں کے پاس، کسی نے نیکی نہیں کی، لیکن ایک شخص جس کے پاس صرف ایک ہی نیکی تھی، اس نے آج اس حشر کے میدان میں مجھے وہ اپنی وہ نیکی دے دی۔ تو اللہ فرمائے گا اس شخص کو بلا کے لاؤ، فرشتے جائیں گے اسے بھی پکڑ کے لے آئیں گے۔ رب پوچھے گا بتا تو نے اپنی نیکی اسے کیوں دے دی، جبکہ ہر شخص کو آج خود نیکیوں کی ضرورت ہے، اس کے رشتہ دار، اس کے ماں باپ اسے نیکی دینے کے لیے تیار نہیں آتے۔ تو وہ عرض کرے گا بارے الہ میں نے زندگی میں تو کوئی اچھا کام کیا نہیں تھا، بس یہی ایک نیکی تھی میرے نامہ اعمال میں، تو یہاں میں نے سوچا چلو وہاں تو کوئی اچھا ہی نہیں کر سکا، کسی پر احسان نہیں کر سکا، مہربانی نہیں کر سکا، تو یہاں محشر کے میدان میں یہ نیکی اس شخص کو دے کر اسے تو کم از کم جنت کا حقدار بنا دوں، تو اس لیے میں نے اس کو یہ نیکی دے دی، عذرائے احسان۔ تو اللہ فرمائے گا تو بندہ ہو کر اتنا مہربان ہو سکتا ہے کہ ایک نیکی اس کو دے سکتا ہے، جبکہ تیرے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی نیکی تھی، میں تو رحیم و کریم ہوں۔ اللہ حکم دے گا فرشتوں کو جس کی ایک نیکی کم تھی اس کو مل گئی، اسے بھی جنت میں لے جاؤ، جس کے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی نیکی تھی اور اس نے آج یہاں احسان کیا، فضل کا مظاہرہ کیا اور رحمت کا مظاہرہ کیا، جاؤ اس کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ تو
ایک نیکی کی وجہ سے وہ شخص جنت میں پہنچ جائے گا، جس کی کام تھی وہ بھی جنت کا حقدار ہو جائے گا، اور جس کے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی تھی اللہ اس پر بھی رحمت فرمائے گا اور اسے بھی بخش کر جنت کا حقدار بنا دے گا۔ یہ میرے پروردگار کی شان کریمی ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ دنیا میں بھی لطف و کرم فرماتا ہے، آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پر لطف و کرم فرمائے گا، لیکن شرط ہے ایمان کی، شرط ہے تقوی کی، پرہیزگاری کی۔ تو حسب توفیق اور حسب استطاعت اور اپنی استعداد کے مطابق یہاں عمل کرتے رہو، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو اور نیکیاں کرتے رہو۔ یہاں کوئی کمی بیشی اگر رہ گئی تو انشاءاللہ جب تم اخلاص کے ساتھ عمل کرتے رہو گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ بھی تمہارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائے گا، مہربانی والا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم تو متلاشی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔